احمدی دوستو، ہم بات کریں مرزا صاحب کی سلطان الکلمی پہ۔ مرزا صاحب کی جہاں سلطان الکلمی کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہی ایک اور سبجیکٹ اٹھتا ہے، وہ کہ مرزا صاحب کے عورتوں کے بارے میں کیا خیالات تھے، مرزا صاحب عورتوں کو کیا سمجھتے تھے۔ مرزا صاحب کے نزدیک عورت کا مقام سوائے ایک سیکس ٹول کے کہ جس نے مرد کو صرف جنسی لذت فراہم کرنی ہے، جس سے انسان نہیں کہنا چاہیے، مرد نے صرف اپنی خواہشات پوری کرنی ہے۔ مرزا صاحب کے نزدیک عورت کا اور کوئی مقام نہیں تھا۔ مرزا صاحب عورت کو کس حد تک نیچ اور دوسرے درجے کا انسان سمجھتے تھے، آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ بغیر سوچے سمجھے مرزا صاحب نے عورتوں کے اوپر جس طرح سے الزام تراشی کی ہے اور جس طرح کے الفاظ سے انہیں نوازا ہے، یقین کیجئے شرم آتی ہے کہ ایسے شخص کو نبی، مجدد یا کوئی اور نام دینا، تو یہ تو شرافت کے زمرے میں، مطلب یہ شخص جو ہے یہ شرافت کے زمرے میں۔ مرزا صاحب اپنی کتاب اسی آریہ دھرم جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 10 ہے، اس میں لکھتے ہیں، آپ یہ سلطان الکلمی بھی ملاحظہ فرمائیے ان کا، کہتے ہیں چپ کے حرام کروانا آریوں کا اصول بھاری ہے، غیر مردوں سے مانگنا نطفہ سخت خبث اور نابکاری ہے، غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے وہ نہ بیوی زن بازاری ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ مرزا صاحب بلیم کر رہے ہیں اس عورت کو کہ یہ عورت غیر کے ساتھ جب سوتی ہے تو یہ خود مطلب چاہ رہی ہوتی ہے کہ مطلب اس نے سونا ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ عورت کتنی مجبور ہے کلچرلی، مطلب اس ماحول کے اندر، اس نظام کے اندر، یا وہ نام نہاد مذہب کے اندر عورت کتنی مجبور ہے۔ کون سی ایسی بد رسومات ہیں، کون سا ایسا نظام ہے جس نے عورت کو اس حد تک مجبور کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ ہندوازم میں ایک وقت کے اندر تھا کہ عورت اپنے خامد کے ساتھ جب اس کی ڈیتھ ہوتی تھی تو ستی ہو جایا کرتی تھی کہ اسے بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں عورت بیچاری کا کیا قصور ہے کہ جس کو زبردستی ان چیزوں کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے، جس سے زبردستی ایسے کام کروائے جا رہے ہیں، اور مرزا صاحب اس کو بلیم کر رہے ہیں بیچاری کو کہ غیر کے ساتھ جو سوتی ہے وہ نہ بیوی نہ زن بازاری ہے۔ آگے چل کے لکھتے ہیں، نام اولاد کے حصول کا ساری شہوت کی بے قراری ہے۔ افسوس، صد افسوس مرزا صاحب کی ذات کے۔ کہتے ہیں کہ یہ عورت جو دوسرے کے ساتھ سوتی ہے، اب عورت کو دے دیا کہ شہوت کی بے قراری جو ہے وہ عورت کو ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورت مرد کو کہے کہ مجھے کسی دوسرے مرد، یہاں پہ مرزا صاحب اپنا ایک واقعہ جو میں کسی اپنی دوسری ویڈیو میں اسی تسلسل سے بیان کروں گا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ مجبور کرتا ہے، عورت اسے کہتی کہ تم کیوں اپنی غیرت کا منہ کالا کروا رہے ہو کہ مجھے کسی دوسرے مرد کے پاس بھیج کر۔ لیکن مرزا صاحب یہاں فرما رہے ہیں، نام اولاد کے حصول کا ہے ساری شہوت کی بے قراری ہے، بیٹا پکارتی ہے غلط، یار کی اس کو آہذاری ہے، 10 سے کروا چکی زنا لیکن پاک دامن ابھی بیچاری ہے۔ اب اس سے بڑی اور بات نہیں ہو سکتی کہ عورت کو وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ خود مطلب یہ صرف ایسے ہی بہانے بازی کرتی ہے کہ اس کو بیٹے کی یہ آس ہے کہ میرے بیٹا ہو جائے، ورنہ اصل جو بات ہے یار کی اس کو آہذاری۔ افسوس، صد افسوس مرزا صاحب کی ذات کے اوپر کہ یہ شخص اتنا نیچے جا سکتے ہیں۔ مرزا صاحب شرافت کی دھجیاں اس طرح بکھیر سکتے ہیں، عورت کو اس طرح سے ذلیل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ جب اس سبجیکٹ کو پڑھ گئے ہیں کہ نیوگ جو ہے وہ کیسے ہے، اس کا نفاذ کرنے والا کون ہے، اس کا محرک کون ہے، اس عورت کو زبردستی دوسرے کے پاس بھیجنے والا کون ہے، آپ عورت کے اوپر دے رہے ہیں کہ وہ خود یار کے پاس جانا چاہ رہی ہے۔
افسوس سال افسوس. یہ مرزا صاحب کی سلطان الکلمی، یہ مرزا صاحب کے خیالات، یہ مرزا صاحب تھے اللہ کے نبی ہو کے آئے. آگے آئیے. مرزا صاحب اپنی ایک کتاب جو روحانی خزائن کی جلد 5 ہے، اس کے آئینہ کمالات کے اندر صفحہ نمبر 282 کے اوپر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ خاوندوں کی حاجت براری کے بارے میں عورتوں کی فطرت میں ایک نقصان پایا جاتا ہے، جیسے ایام حمل اور حیض نفاس میں یہ طریق بابرکت اس نقصان کا تدارک تام کرتا ہے جس حق کا مطالبہ مرد اپنی فطرت کی روح سے کر سکتا ہے، وہ اسے بخشتا ہے. اب عورتوں کے اندر جو ان کے پیریڈز ہیں، جو ان کے مینسز ہیں، جو ان کی منتھلی ہے، جو ان کو پیریڈز آتے ہیں، اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عورت کی فطرت میں یہ ایک نقص پایا جاتا ہے. اب اس کو نقص بنا دیا. سوال ہے کہ یہ عورت نے اپنے اندر خود یہ پیدا کی، یہ قدرت کا ایک اصول ہے، قانون ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتا اور یہ عورت کے اندر نقص پایا جاتا ہے. سو میننگ از دیٹ ون کہ یہ نقص جو تھا یہ تو خدا کی، اگر آپ اس کو نقص ہی کہنا چاہتے ہیں یا خامی ہی کہنا چاہتے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے ہوئی ہے. سو یو آر بلیمنگ ٹو دا اللہ. مرزا صاحب آپ دیکھیے کس حد تک پہنچتے ہیں. سیکس کے معاملے میں مرزا صاحب کا کتنا دماغ خراب تھا، مرزا صاحب کے دماغ کے اوپر سیکس کس طرح سے سوار تھی وہ چیز. آگے چل کے لکھتے ہیں. اب دیکھیے مرد کو بناتے کہ ہاں عورت کی کیا عزت کرتے ہیں یہاں پہ بھی. آگے چل کے لکھتے ہیں اگر مرد بد شکل ہو تو عورت کا کچھ بھی حرج نہیں، کیونکہ کارروائی کی کل جو ہے وہ مرد کو دی گئی ہے اور عورت کی تسکین کرنا مرد کے ہاتھ میں. میننگ از دیٹ ون کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں، when they had intercourse, when they sleep with each other, when they make a love with each other، تو اس میں جو عورت کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. عورت کا جو کام ہے وہ مرد کی سیٹسفیکشن کرنا ہے. مرد جو ہے اگر عورت خوبصورت نہ ہو، آگے چل کے لکھتے ہیں باقاعدہ طور کے اس کے اوپر کہ جو انہوں نے لکھا کہ اگر مرد بد شکل ہو تو عورت کا کچھ بھی حرج نہیں، کہ بندہ چاہے جو مرد ہے وہ گدھے کی شکل کا ہو، وہ جانور ہو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عورت کو خوبصورت ہونا چاہیے. اگر عورت خوبصورت نہیں ہے تو مرد کی سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، مرد جو ہے وہ انجوائے نہیں کر سکتا. مرزا صاحب کچھ خدا کا خوف کیجئے، کچھ گھر کی عورتوں کو دیکھیے. آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، آپ کی بہنیں بھی تھیں، آپ کی مائیں بھی تھیں، آپ نے اولاد پیدا کی ہے. اگر آپ کی کوئی اولاد بدصورت، آج آپ دیکھیے آپ کے خاندان میں مرزا صاحب، آپ اپنے خاندان کی عورتوں کے دیکھیے، ان کے جسموں پہ بال نہیں ہیں. آپ اپنے بیٹے مرزا محمود جو دوسرے سجادہ نشین تھے، اس کی بیوی ایک جس کا نام مہر آپا، کبھی آپ نے غور کیا؟ اب آپ کو کیا علم، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو آپ یہ چیزوں سے باز رہتے، آپ کبھی ایسی زبان منہ پہ ایسے الفاظ لے کے نہ آتے. اب اس عورت مہر آپا کے بارے میں کہ یہ ہے کہ وہ نہ مرد تھی نہ عورت تھی. یہ مرزا خلیفہ ثانی کی بیوی کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو تھی وہ مرد ٹائپ کی عورت تھی. اب مرزا محمود اس کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن مرزا صاحب آپ کے نزدیک عورت کی یہ ہے، آپ کے خاندان میں عورتوں کے جسم میں بال نہیں ہیں تو اس کا مطلب ان عورتوں کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد ان کے نزدیک نہیں جائے گا. آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں مرزا صاحب؟ آپ کس زمانے کی آپ نے بات کی؟ آپ نے کون سے دین کی بات کی؟ آپ نے کون سے اخلاق کی بات کی؟ اتنی اخلاق سے گری ہوئی، انسانیت سے گری ہوئی آپ کی بات. اور یہ لوگ، آپ احمدی دوستو، آپ انہیں نبی مان رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ایک شریف آدمی کے زمرے میں نہیں آتے اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے، عورت کا کام ہے مرد کی تسکین کرنا، اور بندہ جو ہے عورت کو خوش کر سکتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں. عورت کا کوئی کام نہیں. آگے بولیے. آپ اس چیز کو، یہ آئینہ کمالات اسلام کو بھی پڑھیے، آپ کو پتہ چلے کہ مرزا صاحب عورت کی حیثیت کیا مقرر کر رہے ہیں، عورت کو درجہ کیا دے رہے ہیں، عورت کی اوقات کیا ہے. نیوک امام، یہ ان کی سلطان الکلمی، یہ ان کی شیرینی ہے، یہ ایک نبی کا پیغام ہے. یہ مرد اور عورت کے ساتھ ان کو ڈیل کرنے کا، ان کے اندر جو تفریق پیدا کی جا رہی ہے، ان کو جس لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ مساوات سے ان کو ڈیل کرنا چاہیے تھا مرزا صاحب، وہاں پہ عورت کو جس طرح اس عورت کی تذلیل کر رہے ہیں، آپ ان الفاظ سے اندازہ کر سکتے ہیں. ہمارا یہ سلسلہ مرزا صاحب کی سلطان الکلمی اور عورت کے سلسلے میں جاری رہے گا. آپ کا شکریہ.